یہ کس ملک کے باشندوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو ملک نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے باشندے صبح شام معیشت کی اور اکانومی کی کمزوری کے رونے روتے رہتے ہیں، یعنی جہاں ہم مسائل کے گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں اس مملکت کے باشندوں کی یہ صورتحال ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کئی سارے عرب ممالک کے اور ڈیولپڈ کنٹریز کے جب مہمان یہاں آتے ہیں، ہم اگر اتفاقاً ان کو کسی شادی بیاہ کی تقریب میں لے کر جائیں، بخدا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں مسقط کی شادیوں میں شریک ہوا ہوں، میں دبئی کی شادیوں میں شریک ہوا ہوں، اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کئی بڑے یعنی اتنے کھرب پتی ارب پتی کمپنیوں کے مالکان سی اوز، ان کی بیٹیاں بیٹوں کی شادی کے اندر وہاں پر کیا ہے، وہ ایک طبق ٹائپ کا بریانی کا، چاول کا، مندی جو بھی اس کو آپ کہہ دیں، وہ اس کے اوپر انہوں نے گوشت رکھا ہوتا ہے، ون آئٹم، ایک ڈش، ون ڈش، اور وہ اچھے انداز کے اندر اکرام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ زمین پہ دسترخوان کی شکل کے اندر، کیا وہ سب کچھ نہیں کھلا سکتے؟ یعنی یہ ہم شام کے بھرے رجے پیٹ والوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک شادی میں 25 کھانے رکھ رہے ہیں، 60 ڈشیں رکھ رہے ہیں، آئس کریم ہے تو اس کی اتنی ڈشیں، بریانی ہے اس کی اتنی ڈشیں، یہ سب مصرفانہ اخراجات ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اخراجات کی وجہ سے بوڑھا والد اپنی کمر جھکا چکا، وہ ویلفیئر کے اداروں میں درخواستیں دیتا پھر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کے بڑے مقاصد میں سے میں حج کروں گا، میں مکان بناؤں گا، اسی طریقے سے میں کاروبار اسٹیبلش کروں گا، میرے بچوں کی تعلیم اعلیٰ ہو جاوے، ان جیسے بڑے مسائل اور مقاصد میں سے ایک بیٹی کی شادی ہے۔ اسلام نے تو اس کو آسان کیا تھا، اس کو انتہائی پرسہولت بنایا تھا، ہم نے پرمشقت بنا دیا۔ تو ایک تو یہ، پھر ساتھ ہی ساتھ بھائی ولی شیخ صاحب، میں آپ کی اجازت سے 4-5 انتہائی بدترین رسمیں تازہ بتازہ آ چکی ہیں۔ ایک یوٹیوب کلچر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک ایونٹ دکھایا جا رہا ہے، ارے بابا نظر بد لگتی ہے، او خدا کے بندو تم کتنے سارے غریبوں کی آہیں لیتے ہو، پھر بے پردگی ہوتی ہے، میوزک کا اہتمام، پھر اور یہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے شر جاری، یہ تمہارا شر جاری ہے، مر کھپ جاؤ گے، وہ انٹرنیٹ پہ 100 سال تک پڑا رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے۔ گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہو اور گھر کی خواتین کو دکھاتے ہو، عفت ماؤں بہنوں کو دکھاتے ہو۔ بھائی ولی شیخ صاحب، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا غلط اور اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے، اگر میری اس ماں بہن کو کہ آگے چل کر اللہ ہدایت بھی دے دے، وہ باپردہ عورت بن بھی جاوے، لیکن یہ بتائیں وہ جو یوٹیوب پر اس کے پروگرام ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آج وہ خود چاہتی ہے کہ میں باپردہ بن جاؤں، آنگن میں تہجد گزار عورت بن کر کے رہوں، اور صحن کے اندر میں اللہ کی عبادت ذکر و تلاوت میں زندگی گزارنے والی بن جاؤں، مگر وہ جو 50 لاکھ افراد اس کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اب بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ خدارہ ایک اس یوٹیوب کلچر سے اور شادیوں میں اس کی ملاوٹ سے ایک تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک رسم یہ آج کل آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، غیرت مند باضمیر، میں دیندار مولوی ملا مفتی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک باضمیر انسان، ایک عام کلمہ گو مسلمان، اس کے دل کی چاہت اور تمنا اور آرزو کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی بیوی کو چھپا کے رکھوں، اس کی نمائش نہ کراؤں، دکھاوا نہ کراؤں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہالوں کے اندر لائٹس آف کی جائیں گی اور ایک ڈسکو لائٹ باقاعدہ دلہن کے چہرے پر ماری جائے گی، تاکہ اگر کسی کی نظر نہیں بھی پڑ رہی، وہ اضطراری طور پر بھی مجبوری کے اندر بھی اس کو دیکھے، اس کی نظر لازمی ادھر پڑے، یعنی اس کو اور زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ انتہائی بدترین رسم۔ تیسری رسم، جب وہاں اسٹیج پر میاں بیوی آ جاتے ہیں، سب کے سامنے بوس و کنار کا مظاہرہ، سب کے سامنے اور سب کے سامنے بوس و کنار کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جو کام بند کمرے اور بیڈ کے اندر کرنے کا تھا، وہ آپ چوک چورنگی چوراہے پر کرنا چاہتے ہو، وہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کے سامنے، پھر اس کی ویڈیو بن رہی ہے، پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے باقاعدہ نیٹ پر سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کا نکاح ہے؟ مجھے آپ بتائیں، نکاح تو تقوی کا ذریعہ تھا، رحمت کا ذریعہ تھا، باہمی سکون اور مودت کا ذریعہ تھا۔ یہ اقدامات رحمت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم آپ کو نظر آتے ہیں کیا؟ کیا اس سے خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے گی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہو جائے گا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ہو جائے گا، خدا کی رحمت کے فرشتے آسمان سے اتریں گے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور کلچر، وہ کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی، دکھاوے کے لیے کھانے کے آئٹم، یہ تو چلتا ہی تھا، اب اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رات گئے تک تقریبات کا برقرار رکھنا، ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر بھی سفارشات کی ہیں، انتہائی غلط ہے۔ لوگوں کی نمازیں چلی جاتی ہیں، جن کی اپنی کنونس نہیں ہوتی، وہ بیچارے رات کو 3 بجے اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم ترین بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے ان تمام فرسودہ تصورات کے ساتھ ساتھ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات کو سیاسی پاور شو کا مظاہرہ،
ایک ایونٹ بنا دیا گیا ہے، جب شادی ہوتی ہے باقاعدہ لسٹیں بنا کر کے فلاں بڑے آدمی کو ضرور لے کر آنا ہے، فلاں ایم این اے ایم پی اے کو لے کر آنا ہے. مقصود وہ ایم این اے کی شخصیت نہیں ہے، مقصود وہ نہیں، مقصود کیا ہے؟ ویگو، ریوو، لینڈ کروزر، پراڈو گاڑی آئے گی، 7 گن مین آئیں گے. ہمیں واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو دعوت دینے کے لیے آئے اس قدر لجاجت کر رہے ہیں، اس قدر بار بار منتیں کر رہے ہیں، زاریہ کر رہے ہیں. مقصود ہم کو روٹی کھلانا ہے ہی نہیں ہے، مقصود یہ کہ وہ جو آپ کے ساتھ 4 گن مین آئیں گے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد سارے لوگوں کو پتہ چلے فلاں شخصیت بھی آئی ہوئی ہے، فلاں منسٹر بھی آئے ہوئے، فلاں. ارے بھائی یہ عبادت ہے، یہ تقوی کا ایک ذریعہ تھا، یہ مودت و رحمت کا ذریعہ تھا. تم ان معاملات کی طرف توجہ رکھو، ان معاملات کے بجائے دکھاوا، نام و نمود، مصرفانہ اخراجات، ان تمام فرسودہ تصورات سے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ کسی طرح گھر نبھ سکے، زندگی میں نبھاؤ آ سکے اور یہ گھر ترقی اور آبادی پا سکے.